اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 86 سے ہے، صفحہ 258 سے، اور حدیث بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اکثروا من الصلاة علی فی کل جمعۃ، کہ ہر روز جمعہ میں مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ اس کا مطلب ہے باقی دنوں میں بھی بھیجنی ہے، کثرت روز جمعہ میں۔ پیغام اس طرح سے پیغمبر فرما رہے ہیں اکثروا علیہ، زیادہ کثرت سے، من الصلاة علیہ فی کل جمعۃ، ہر روز جمعہ میں مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ فمن کان اکثرکم صلاۃ علیہ کان اقربکم منی منزلۃ، جو تم میں سے سب سے زیادہ مجھ پر صلوات بھیجے گا اس کا مقام میرے نزدیک تر سب سے زیادہ ہوگا۔ اقربکم منی منزلۃ، یعنی قریب تر اور منزلت کے لحاظ سے وہ ہے جو مجھ پر زیادہ صلوات بھیجے گا روز جمعہ کو۔ ومن صلی علی یوم الجمعۃ 100 مرۃ جاء یوم القیامۃ وعلی وجہہ نور، اور جو مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن ایسے محشور ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور ہوگا، نورانی چہرے کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور دوسری روایت میں بھی آپ کو ہے، اور کل بھی ایک دوست آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ کثرت کا مطلب 100 مرتبہ ہونا تو ہے، تو کم از کم 100 مرتبہ جو ہے یہ انجام دینا۔ اور پھر خود پیغمبر فرما رہے ہیں وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ 100 مرۃ، جو جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، وعلی وجہہ نور، اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ چہرہ اس دن، وہ دن جس دن ہر کسی کو مصیبت پڑی ہوئی ہوگی، یہ جو صلوات پڑھنے والا ہے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، تو یہ نورانی چہرے کے ساتھ آئے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے آپ جنت کا نظارہ نہیں کر سکتے، تو یہ حدیث کا بقیہ حصہ دیکھیں، یہ کیا فرما رہے ہیں وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ 1000 مرۃ، اور جو جمعہ کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وہ اس دنیا سے مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھے گا۔ یعنی اس دنیا میں جو موت ہے نا، موت، اس موت آنے سے پہلے، جو آپ قبر میں آپ کو اس موت کے آنے سے پہلے وہ مقام جو جنتی ہے اس کا نظارہ کرے گا اس آنکھوں کے ساتھ۔ تو 1000 مرتبہ ہر جمعے کو جو ہے یہ درود پڑھنا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لا تصلوا علی صلاۃ البطراء، مجھ پر دم کٹا درود مت بھیجو۔ پوچھا گیا دم کٹا درود کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر درود تو بھیجا، لیکن میری اولاد پر جو درود نہ بھیجے اس کا درود دم کٹا درود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس واسطے صرف صلی اللہ علیہ کا نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اظہار مودت کے دن ہے، اظہار عشق کے دن ہے، اظہار میثاق کے دن ہے، تجدید میثاق کے دن ہے، کہ پیغمبر کے ساتھ
اور پیغمبر کی اہل بیت کے ساتھ تجدید میثاق کرنا ہے، تمام امت پر واجب ہے۔ کچھ لوگوں نے جو غلط فہمیاں ڈال دی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہم کس جانب کھڑے ہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کی جانب کھڑے ہیں۔ جو یزیدی ہیں وہ یزید کی جانب کھڑے ہیں۔ خدا تعالی ہمیں حسین کے ساتھ محشور فرمائے، خدا تعالی انہیں یزید کے ساتھ محشور فرمائے۔ امیر المومنین سے یہ خطبہ نمبر 2 کے اندر یہ حدیث بھی ہے، لا یقاس بنا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں کوئی ایک شخص بھی آل محمد کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے، کوئی ایک بھی، خواہ صحابی ہے خواہ غیر صحابی، آل محمد کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے۔ امیر المومنین کا قول ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2 کے اختتام کے اندر جب صفین سے واپسی آ رہے تو یہ خطبہ انہوں نے اراد فرمایا، لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، کوئی ایک شخص بھی آل محمد کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے۔ کیوں قابل قیاس نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ولا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، کیسے برابر ہو سکتا ہے وہ شخص کہ جو عام امتی ہے آل محمد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جب آل محمد کی وجہ سے اس پر نعمتیں جاری ہو رہی ہے؟ صاحب نعمت جس کی وجہ سے نعمت مل رہی ہے، تم اس کی برابر ہو سکتے ہو؟ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کبھی باپ بیٹے کے برابر ہو سکتا ہے؟ اہل محمد کا درجہ وہ درجہ ہے، پدرانہ درجہ ہے، ان انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے کیا ہیں؟ 2 باپ ہیں۔ اہل بیت کا مقام پدرانہ مقام ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ہم اساس الدین و عماد الیقین، جس نے دین لینی ہے دین کی اساس اہل بیت ہے، جس نے یقین کی منزلت پر جا کر دین پر عمل کرنا ہے، ہم عماد الیقین، یقین کے ستون یہ ہیں۔ الیہم یفیء الغالی و بہم یلحق التالی، جو آگے بہت بڑھ گیا ہے اور اس نے پلٹ کے انہی کی طرف آنا ہے، اور جو مطالب میں پیچھے رہ گیا ہے اس نے بڑھ کے انہی کے ساتھ ملحق ہونا ہے۔ وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ، حق امامت، حق ولایت، حق حکومت مخصوص ہے انہی کے لیے۔ وَفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ والوراثہ، پیغمبر کی وصیت بھی انہی کے متعلق ہے۔ پیغمبر نے اگر ارث چھوڑا ہے تو انہی کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ قرآن کو اگر چھوڑا ہے تو یہ قرآن کا عید لیں، ایک طرف سے دیکھو تو قرآن ہے، دوسرے طرف سے دیکھو تو اہل بیت ہے۔ اب اظہار کا موقع ہے، امت مسلمہ بطور عموم خصوصاً پاکستان کے اندر ان ناصبیوں کو جواب دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں کہتا ہوں حتیٰ اگر کوئی مریض حال بھی ہے تو اپنے مرض کا لحاظ نہ کرے، مگر ہے کہ بیڈ کے اوپر ہے، اگر اپنی ویل چیئر کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اٹھے گھر سے باہر آئے اور اظہار بے ولایت اہل بیت اظہار کرے۔ اور وہ جو سواد اعظم ہونے کا کہتے ہیں نا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب تقسیم حسینی اور یزیدی ہونے کی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں تب بھی مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں ہم تب مسلمان، دیوبندی ہیں تب مسلمان، اہل سب کے سب ہم مسلمان ہیں، ہم سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں۔ باقی ساری کی ساری فقہی چھوٹی موٹی اختلافات وہ جو بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر ہے کسی انٹرپریٹیشن میں اگر اختلاف ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین مختلف ہو گیا ہے۔ اصل جو فرق ہے وہ یہ ہے کون ہے حسین کے ساتھ اور کون ہے یزید کے ساتھ۔ ہم خدایا تو گواہ رہنا، ہم حسین کے ساتھ ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم تیرے سے یہی چاہتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں بھی حسین کے ساتھ قرار دے، آخرت میں بھی ہمیں حسین کے ساتھ ہی قرار دے۔ اور جنہوں نے یہ جنگ شروع کیا اظہار کی، اس دنیا میں بھی ان کو یزید کے ساتھ قرار دے، ان کو دوسرے بھی دنیا میں ان کو بھی یزید کے ساتھ ہی قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔